सब عوام کا نمائندہ عوام کے ووٹ سے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے عوام پر حکمرانی کرتا ہے، اسی کا نام جمہوریت ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیوں ہمارے مسائل کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں؟ آج آپ نے کالم بھی لکھا ہے، اس معاشرے نے ایسا ہی رہنا ہے، اس سے کیا مراد لی جائے کہ بہتری کے کوئی امکان نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، آج یہ جو آپ ڈیموکریسی کی بات کریں، کچھ ہم سوال ٹھیک طرح سے فریم نہیں کر رہے اور یہ تھوڑا غلط راستے پہ چل پڑے گا، مس لیڈنگ ہو جائے گا۔ ڈیموکریسی ایک طرز حکومت ہے، طرز ترقی نہیں ہے۔ اچھا، اور آپ نے جو کہا کہ جی بیشتر دنیا میں ایسے ہیں، ایشیا میں آپ دیکھیں، روس میں ایک قسم کی ڈیموکریسی ہے، لیکن جیسے ویسٹرن یورپ میں ہے ایسے وہاں پہ نہیں ہے۔ چین جو ہے، جو جا کے سپر پاور ایک لحاظ سے بن چکا ہے اور امریکہ سے کمپٹیشن میں ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ سال فلانے میں شاید اس کی اکانومی اس سے بڑھ جائے، وہاں پہ ان کا ایک اپنا نظام حکومت ہے جس کا ویسٹرن ڈیموکریسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسٹرن یورپ میں بھی ایک لیول آف ترقی پہلے ہوئی تو ڈیموکریسی بعد میں آئی۔ موسٹ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی تو 20ویں صدی میں ڈیموکریسی آئی ہے۔ امریکہ میں اپنے طرز کی تھی وہاں پہ، لیکن وہ بلیکس کو ایک اور درجۂ شہریت کا وہ دیتے تھے، تو پرابلم وہ نہیں ہے۔ جو ہم ڈیموکریسی کے ہم فریم کریں گے تو پھر میرے خیال وہ ڈیبیٹ غلط ہوگی۔ پاکستان نے ایک ترقی کیوں نہیں کی؟ ہم نے اتنے سال گنوا کیوں دیے؟ ہم نے اچھے مواقع تھے وہ ہم نے کیوں برباد کر دیے؟ سوال یہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ نہ ڈیموکریسی نے ورک کیا ہے نہ آمریت نے کیا ہے۔ آمریتوں نے ایشیا میں کئی ممالک ہیں جہاں پہ کام کیا ہے۔ ساؤتھ کوریا کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک ڈکٹیٹر نے شروع کی تھی۔ تائیوان کی جو معیشت ہے، سسٹم ہے، وہ گومنٹانگ اور چانگ کا شیک ڈکٹیٹرز تھے۔ چائنا کا میں حوالہ دے چکا ہوں۔ ہانگ کانگ جو ہے برٹش کالونی تھی، برٹش کالونی رہتے ہوئے اس نے ترقی کی تھی۔ سنگاپور میں جو ان کا سربراہ تھا لی کوان یو، مرد اہم تھا۔ ڈیموکریسی الیکشن ہوتے تھے لیکن ان کا جو مکہ ہے لی کوان یو کا، اس پولیٹیکل سسٹم کے اوپر رہتا تھا۔ مہاتیر محمد وہ سٹرونگ مین تھا ملیشیا کا، ڈیموکریسی تھی لیکن اب ان کے تابع تھی ڈیموکریسی۔ یہاں پہ کیوں نہیں ہوئی؟ ہندوستان واحد پیور ڈیموکریٹک کنٹری ہے ایشیا میں جو ترقی کی دوڑ میں بھی آگے جا چکا ہے۔ تعلیم کی وہ جو ہے، غربت وہاں بھی ہے، بہت وسیع پیمانے پہ ہے، لیکن مڈل کلاس بھی ہے، ایجوکیٹڈ کلاس بھی ہے۔ ہم نے کیوں کر دیا ہے؟ ہمارا سوال یہی ہے نا یاسب کہ یہاں پر جمہوریت ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہی؟ یہاں ڈیموکریسی کی بات یہاں پہ نہیں ہے، وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ یہاں پہ ہے کہ ہم خود جو ہیں اپنے آپ کو ڈیلیور کیوں نہیں کر سکے۔ اب یہ جو بحث ہے ایسی ہے، اگر آپ بنیاد پاکستان میں جائیں، کھل کے یہاں پہ ہم بات نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ کچھ بات ہے کہ جو ہمیں ایک لیڈرشپ ملنی چاہیے، ایک لیڈرشپ کلاس جو ملنی چاہیے، جو گورننگ کلاس ملنی چاہیے، وہ یہاں پہ نہیں پیدا ہو سکی۔ کیوں نہیں پیدا ہو سکی؟ اس کا کوئی آسان سوال پاکستان کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے۔ ایک پاکستان جو ہے ان بیلنسڈ ریپبلک ہے۔ ہم نے اپنی جان بنگالیوں سے چھڑوا لی، کئی لحاظ سے بنگالی ہم سے آگے تھے، پولیٹیکلی کانشیس وہ ہم لوگوں سے، یہ جو ہمارے 4 صوبے ہیں، کشمیر ملائیں تو وہ 5واں ہے، وہ ہم سے آگے تھے۔ سیاست کی سمجھ ان کو زیادہ تھی، ڈیموکریسی کا وہ جو ایک جنون ہے ان میں زیادہ تھا ہم سے۔ یہاں پہ جو ریپبلک رہ گئی ہے اس میں ڈومینیٹ کرتا ہے ایک صوبہ پنجاب، ریسورسز کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، اور جو اس ریپبلک کی حکومت ہے، حکمرانی ہے، وہ بہت لحاظ سے پنجاب کے ہاتھ میں ہے۔ پنجاب اس ریپبلک کو، جو باقی ماندہ ریپبلک بنگالیوں سے جان چھڑانے کے بعد، اس کو وہ صحیح لیڈ کر نہیں سکا، پہلے بھی نہیں کر سکا تھا۔ کچھ جو ہمارے جو پارٹیشن کے کچھ ایسے تھے پرابلمز تھے، وہاں سے جو لوگ آئے، جو ہمارے یو پی سے، بھوپال سے، حیدرآباد، دکن سے، وہ تعلیم وغیرہ کے لحاظ سے ہم لوگوں سے وہ آگے تھے، زیادہ سوفسٹیکیٹڈ تھے۔
मेंटली ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थे। वो जो है उनका झमेला और था पार्टीशन का, वो हमें हिंदुस्तान दुश्मनी दे गए, फॉरेन पॉलिसी पे छाप वो डाल गए, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी थिंकिंग हमसे वो हम पे यहाँ पे कर गए। इन सारी चीज़ों से पाकिस्तान जो है निकल नहीं सका। फिर एक रोल मज़हब का है। ये जो है मुल्क जो बना मज़हब की बुनियाद पे बना, मुस्लिम सेपरेटिज्म की बुनियाद से बना। अब कायदे आज़म जो थे, बहुत बड़े लीडर थे, उनकी सोच और थी कि भाई हासिल कर लिया है आपने मुल्क, मुस्लिम सेपरेटिज्म की बुनियाद पे कर लिया है, अब इसे बतौर मॉडर्न रियासत चला के दिखाएं। लेकिन वो जो मुस्लिम सेपरेटिज्म थी उसको हाईजैक कर लिया यहाँ के रिलीजियस लॉबीज ने, और वो जो है अपना यहाँ पे करते रहे। कई लोग हिंदुस्तान से आए थे, भाई हिंदुस्तान में रहते आपकी तबलीग की ज़रूरत वहाँ ज़्यादा थी, लेकिन वो हम लोगों को मुसलमान बनाने लग पड़े, और यहाँ पे उन्होंने एक ऐसी फजा बनाई कि हम मज़हब की बहस से, मज़हब और सियासत के रिश्ते की बहस से हम निकल ही नहीं सके। ठीक है, यानी हम कुछ और अनासर हम पर गालिब आ गए। लेकिन सलमान साहब, मसला कहाँ है? जमहूरियत की कमज़ोरी है, या कहा जाए कि सियासत कमज़ोर है? क्योंकि हम देख रहे हैं हुकूमती ताकत के नतीजे में सिर्फ ख़ानदान और अशराफिया फलते फूलते दिखाई देते हैं, अवामी मसाइल तो जूं के तूं हैं। ऐसा क्यों है? आपने तो चर्चिल का एक कॉल जो है वो बयान किया है। जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा था कि जैसे बात सुने, कोई यहाँ पे कोई डिस्कशन चर्चिल के नाम से शुरू होनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत बात थी। और वो बर्नार्ड शाह ने कहा था कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जैसे हुक्मरान होते हैं वहाँ के लोग उसी के लायक होते हैं, और तब्दीलियों का इन्हिसार लोगों की विल पे होता है। देखिए, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है, और जब अब दुनिया के अंदर जारी जमहूरियत और जमहूरी अमल को देखते हैं तो वहाँ पर जो हुकूमतें बनती हैं वो खालिस्तान लोगों की तायद और हमायत से बनती हैं। वहाँ पर धौंस और धांधली का शाइबा नहीं होता। वहाँ पर इस बुनियाद पे बड़ी बड़ी तहरीकें लॉन्च नहीं होती, और वहाँ की हुकूमतों पे प्रेशर होता है लोगों का, और वो जिस मैंडेट के तहत आते हैं आप उनकी पॉलिसीज़ डिस्कस होती हैं, हेल्थ होती है, एजुकेशन होती है, हाउसिंग होती है, इस पे लंबी लंबी उनकी तकारीर होती हैं, और वो बताते हैं कि हमारे पास क्या है बेचने के लिए, और फिर उसकी बुनियाद पर वो लोग हुकूमत में आते हैं और वो जवाबदेह होते हैं। देखें, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत कोई शतरे बेमुहार या मादर पिदर आज़ादी का नाम नहीं कि आप जमहूरियत की बुनियाद पे आ गए तो आप जो कुछ चाहें वो आप करें। ये एक जवाबदेही का अमल है, इसमें गवर्नेंस यकीनी बनती है, इसमें कौमी और अवामी मसाइल का हल होता है, इसमें लोगों के इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है, ख़वातीन के हकूक़ होते हैं, बच्चों के हकूक़ होते हैं, और ये हुक्मरानों के पास जो मॉडल होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज आती है उनके पास एक बाकायदा टीम होती है, उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी होती है। अब पाकिस्तान के अंदर हमारा तो बाबा आदम ही है कि यहाँ पर इलेक्शन बाद में होता है और हुकूमत का हमें पहले पता होता है कि हुकूमत किसकी बननी है, और पाकिस्तान के अंदर जारी जमहूरियतें क्यों डिलीवर नहीं करती, ये सवाल आजकल हर जगह पे डिस्कस हो रहा है। इसलिए डिस्कस हो रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर वाक़ईतन एक रियल डेमोक्रेसी हो तो फिर हुक्मरानों और आवाम के दरमियान इतना गैप ना हो, जिसका प्रोफेसर साहब अक्सर जिक्र करते हैं। बात है कि लोगों के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, क्या लोगों की मसाइल और मुश्किलात जब बढ़ रही हैं तो क्या हुक्मरान और उनके यहाँ भी ऐसी सूरत हाल मौजूद है कि उनकी अयाशियों में कोई कमी आई है? जब हुक्मरान ये कह के आए कि जी हम कोई 8 रुकनी मेरी एक कैबिनेट होगी और गवर्नर और उसको मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा और फलां को ये कर दूंगा, और उसके बाद उनका सारा अमल उससे उल्ट होगा, तो फिर वहाँ पर वो डेमोक्रेसी नाम की डेमोक्रेसी होती है। और पाकिस्तान का जमहूरी तजर्बा यही बता रहा है कि पाकिस्तान में जारी जमहूरी तजर्बे की रोशनी में ख़ानदान बड़े बने हैं, लोग सियासत में हैं। क्या सियासत में आने वाले लोग सियासी कारकुन थे? देखिए, 70 का इलेक्शन मैंने तो उस तरह बराह रास्त नहीं देखा, उस ज़माने में सियासी कारकुन थे। मेरा तल्लुक उकाड़ा से है, तो मुझे याद पड़ता है कि वहाँ पर राय मियाँ खान खरल और जो राव खुर्शीद अली खान, आज तक लोग उनकी बात करते हैं कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन जीते थे, कि उन्होंने कोई लूट मार नहीं थी की, कि वो एक जेन्युइन डेमोक्रेसी थी, उसके उन्होंने सियासी कारकुनों को तरजीह दी, वो एक मंशूर की बुनियाद पर आए
اور کسی حد تک انہوں نے اپنے منشور پہ عمل درآمد بھی کیا. میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت بڑی 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جس منشور کی بنیاد پہ آتی ہیں، کیا اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے کبھی عوام کی طرف تو چھوڑے، اپنے منشور اور پروگرام کی طرف بھی واپس مڑ کے دیکھا ہے کہ ہم اس مینڈیٹ کی بنیاد پر آئے تھے؟ آپ اس وقت دیکھیں یہ ہم بحث کیوں کر رہے ہیں، یہ بحث آج گلی محلوں میں ہو رہی ہے. جب لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی تو وہ لانتیں ڈالتے ہیں، وہ اس سسٹم پہ بھی ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسا سسٹم ہے. اور ہوتا کیا ہے، دیکھیں جب آپ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں اپوزیشن میں، جیسے آج کی اپوزیشن کر رہی ہے، کل تک عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے کہ جی جو اشیاء ضروریات کی قیمتیں بڑھتی ہیں، پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو حکمران چور ہوتے ہیں. اور اب جب وہ مسند اقتدار پہ پہنچے تو جس IMF کی بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ میں اس کی طرف جانے پہ خودکشی کو ترجیح دوں گا، انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے پاس تو نامعاشی ٹیم، یہ کیا معاشی ٹیم تحریک انصاف کی ہے؟ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس موجود تھے بندے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کیوں ان پہ انحصار نہیں کیا. جب آپ سب کچھ ان پہ چھوڑ دیں گے تو پاکستان کے اندر جو جاری جمہوری تجربہ ہے وہ ناکام ہو رہا ہے. پاکستان میں خاندانی سسٹم آگے بڑھا ہے، پاکستان کے اندر دوست اور عزیزوں و اقارب کو نوازا جا رہا ہے. وہ لاکھ پتی سے کروڑ پتی، کروڑ پتی سے ارب پتی بنے ہیں، لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ دن بدن نیچے. آپ مجھے بتائیں کہ متوسط کا کہاں چلا گیا، ہوا میں تحلیل ہو گیا. آج سب سے زیادہ کرائسس میں دیکھیں، میں یہاں تک کہ یہ بات کہتا ہوں، آپ گلی محلوں کے اندر بازاروں میں جا کے دیکھیں کہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، چاہے چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرے گا وہ خود جناب قیمتوں میں اضافہ کر لیتے ہیں. لیکن جو آدمی 25 30 40 50 ہزار روپے سیلری لیتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ عوام براہ راست ان معاملات سے متاثر ہو رہے ہیں. اور ہمارا سوال بھی یہی ہے ڈاکٹر صاحب. میں آخری بات جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سارا سے دوبارہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہو تو اس حکومت کا بھی یہ حال نہ ہو. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ موجود تھے، اگر ان پہ اعتماد کیا جاتا تو اس حکومت کا یہ حال نہ ہوتا اور نہ پاکستان کے عوام بے حال ہوتے.